دوستو چلیے پھر ملتے ہیں آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نذیر اکبر آبادی کے متعلق۔ آج ہم لوگ گفتگو کریں گے نذیر اکبر آبادی کے متعلق۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش دہلی میں 1740 کے قریب ہوا۔ 1740 کے قریب ہوا، اسی لیے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ کہیں کہیں آپ کو 1735 بھی لکھا ہوا ملے گا۔ بعد میں یہ آگرہ جا کر بس گئے۔ پھر انہوں نے آگرہ کے عربی فارسی کے ماہر اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہندو کے تہواروں میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی راہ چلتے ہوئے نظمیں کہنے کے لیے مشہور تھے۔ چھوٹے پیشے کے لوگ ان سے درخواست کرتے، گزارش کرتے کہ ہمارے پیشے سے ریلیٹڈ کوئی نظم کہہ دو جس کو ہم گا کر اپنا سامان فروخت کریں۔ یہ ان شاعروں میں سے تھے جنہیں ہندو مسلم دونوں نے اپنایا تھا۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں اگلی نگاہ۔ ان کا نام اصل کیا تھا؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا۔ تخلص کیا تھا؟ نذیر تخلص تھا۔ ان کی پیدائش 1740 کے قریب دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں 1740 کے قریب۔ دوسری روایت کے مطابق 1735، یاد رکھیے گا۔ نذیر کا انتقال کب ہوا؟ 1246 ہجری مطابق 16 اگست 1830 کو۔ کتنے سال کی عمر میں انتقال کیے؟ 90 سال کی عمر میں انتقال کیے۔ نذیر کے والد کا نام کیا تھا؟ شیخ فاروق۔ نذیر کے والد کا نام کیا تھا؟ شیخ فاروق۔ نذیر 1757 میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کو لے کر اکبر آباد آگرہ چلے آئے۔ پوچھا جائے آپ سے کہ نذیر اکبر آبادی کس بادشاہ کے حملے کے وقت آگرہ آئے، تو احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کو لے کر، کس کے ساتھ آئے تھے؟ اپنی ماں کو لے کر۔ کہاں آ گئے؟ اکبر آباد، آگرہ چلے آئے۔ اکبر آباد یہ آگرہ کا پرانا نام ہے۔ آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد ہے۔ اس شہر کو بسانے والے اکبر بادشاہ ہیں۔ پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے، ہر جگہ آگرہ ہی کو اپنا وطن بتاتے تھے۔ شیخ نذیر فاروق کی 13ویں اولاد تھے۔ نذیر شیخ فاروق کی 13ویں اولاد تھے۔ ان سے پہلے 12 اولادیں فوت ہو چکی تھیں۔ نذیر نے ادھیر عمر میں مسومات طہور النساء بیگم بنت عبد الرحمن خان چغتائی سے نکاح کیا۔ پوچھا جائے ادھیر عمر میں کن سے شادی ہوئی ان کی، تو مسومات طہور النساء بیگم بنت عبد الرحمن خان چغتائی سے نکاح کیا تھا۔ نذیر سے کتنے بچے ہوئے؟ ایک لڑکا جس کا نام سید گلزار علی اور ایک لڑکی جن کے نام امانی بیگم تھی۔ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں کس کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی؟ تو کہنا کیا؟ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کرنے والے کون سے شاعر گزرے ہیں؟ تو آپ کو بتانا ہے نذیر اکبر آبادی۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال نذیر نے کیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے جتنے ہندوستانی الفاظ اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں اتنے کسی دوسرے نے ان سے پہلے استعمال نہیں کیا۔ نذیر میر تقی میر کے ہم عصر تھے یا نہیں؟ تو آپ کو بتانا ہے نذیر میر تقی میر کے ہم عصر تھے۔ نذیر اردو میں عوامی شاعر کے نمائندہ شاعر تھے؟ ہاں، نذیر اردو میں عوامی شاعر کے نمائندہ شاعر ہیں، یہ صحیح جواب ہے۔ حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی پر ایک ڈرامہ لکھا؟ ہاں لکھا۔ کیا نام تھا ڈرامے کا؟ آگرہ بازار کے نام سے لکھا، جو پہل جامعہ ملیہ میں کھیلا گیا تھا۔ یاد رہے کہ نذیر کسی دبستان سے متعلق تھے یا نہیں؟ جواب دینا ہے یا نذیر کسی دبستان سے متعلق نہیں تھے، نہ دہلی سے، نہ لکھنؤ سے، نہ عظیم آباد سے۔ نذیر کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا؟ تو نیاز فتح پوری نے نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا۔ نذیر کا مشہور معروف شعر کیا ہے؟ نظم۔ نذیر کا مشہور معروف نظم مفلسی ہے۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ اسی طرح نذیر کے دوسری مشہور معروف بنجارہ۔ بنجارہ نامہ کس کا ہے؟ اس کے تخلیق کار کون ہے؟ تو بتانا ہے آپ کو نذیر اکبر آبادی۔ جب لاج چلے گا بنجارہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، یہ کس کا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔